پرویز اقبال انسپیکٹر کمیٹی مارکیٹ یہاں موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس کے باوجود مارکیٹ میں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا جو مقرر کردہ نرخ ہیں, قیمتیں ہیں ڈی سی صاحب کی طرف سے, پرائس کنٹرول کمیٹی کی طرف سے. تو 5% کھڑیے کو دیتے ہیں, 5% سیلر کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے جتنی بھی ہیں یہ سبزی ہو گئی, یہ آلو فروٹ آ گیا. اس طرح فروٹ کی بھی ہم نے 5 بولیاں لینی ہوتی ہیں, 5 بولیاں لے کے کیلا ہے, فروٹ ہے, اس کے ایوریج نکال کے پھر اس کا اچھا, آپ یہاں پہ ایز اے سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی اوور آل یہاں پہ. السلام علیکم, میں ہوں آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 105. بڑی سبزی منڈی میں یہاں پہ میں موجود ہوں جہاں پہ فروٹ اور بہت سی اور سبزیاں اور بہت سی لاتعداد جو جناس ہیں یہاں پر فروخت ہوتی ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید پہلوان صاحب جو کہ صدر ہیں آڑھتیوں کے, اور اس کے ساتھ پرائس کنٹرول کمیٹی کے سیکرٹری جاوید حراج صاحب بھی موجود ہیں. ان سے یہ جانتے ہیں کہ سر یہ یہاں پر اشیاء فروخت کرنے کا کیا پروسیس ہے, اور جو یہاں پر لسٹ گورنمنٹ کی طرف سے اشیاء کے فروخت کرنے کی جاری کی جاتی ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیسے کروایا جاتا ہے. آئیے جانتے ہیں پہلے صدر جاوید پہلوان صاحب سے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ ان کے وساطت سے میں آپ کو کنوے کرتا ہوں, بتاتا ہوں کہ یہاں اوپن آکشن ہوتی ہے منڈی میں, اور یہ ڈسٹرکٹ کی بڑی منڈی ہے. یہاں ہزاروں کی تعداد میں باہر سے لوگ مال لے کے آتے ہیں, سبزی فروٹ ہر چیز. یہاں پہ اوپن آکشن ہوتی ہے. سرکاری آدمی ہر اوپن آکشن میں 5 بولیاں جو ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے, لکھتا ہے, اور پھر اس کے مطابق اس میں سے وہ 5% پرافٹ دے کے جو پھڑیا حضرات ہے وہ بیچتے ہیں. ریٹ لسٹ ان کی جاری ہو جاتی ہے, اور پھر جو بازار میں جاتا ہے مال 10% پرافٹ پہ ان کو دیا جاتا ہے. ریٹ لسٹ 7:30 بجے سے پہلے جاری ہو جاتی ہے, اور یہاں پہ الحمدللہ ہر چیز وافر مقدار میں فروخت ہو رہی ہوتی ہے, اور عوام کو سہولیات بھی بہت سی دیتے ہیں. ہمارے سیکٹری مارکیٹ کمیٹی ہیں جو ان کو نگرانی کرتے ہیں, اور صبح نماز سے لے کے 9 بجے تک وہ ادھر ہی رہتے ہیں. بس ہم جی سر, آپ چونکہ صدر ہیں آڑھتیوں کے, تو بطور صدر آپ کی یہاں پر کیا ذمہ داریاں ہیں سر؟ ذمہ داری یہ ہے ہماری کہ ہم آڑھتیوں کی سہولیات کو دیکھیں. یہاں ابتدائی ہمیں جو سہولیات ملنی چاہیے, بجلی کی ہے, پانی کی ہے, ان کی جگہ کی ہے, ان کی صفائی کی ہے, وہ ذمہ ہے مارکیٹ کمیٹی کے. وہ ہم ان کو دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں. اگر کہیں کمی کوتاہی ہے تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں, بھائی ان کو ٹھیک کرو. اور ہم آنے والے جو حضرات ہیں باہر سے وپاری حضرات, ان کے کھانے پینے کا, رہائش کا انتظام کرتے ہیں. ہر دکان پہ ان کے سونے بہنے کا, کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے. اپنا مال بیچتے ہیں, اپنے پیسے لیتے ہیں, بل لیتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. ان کو سہولیات ہر منڈی سے بہتر یہاں سبزی منڈی جھنگ میں مل رہی ہے. آڑھتیان کے سیکرٹری جنرل جناب حاجی گڈو خان صاحب کے پاس, حاجی گڈو خان صاحب کے والد نبی احمد بخش صاحب بھی بہت پرانے آڑھتی تھے, اور اپنے دور میں وہ صدر آڑھتیان بھی رہے, اور ان کا سسوک اس پوری منڈی میں بہت زیادہ ہے. صدر جاوید پہلوان صاحب کے ساتھ گڈو خان صاحب مل کر یہاں پہ آڑھتیوں کو لک آفٹر کرتے ہیں, ان کے حقوق کا خیال بھی رکھتے ہیں, اور پرائس کنٹرول کمیٹی کے ساتھ مل کر پرائس بھی کنٹرول کرتے ہیں. تو آئیے گڈو خان صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر اس خود ساختہ مہنگائی پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے, کیا آپ کے پاس ٹپس ہیں آپ کے تجربے کی بنیاد پر؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جو مارکیٹ کمیٹی ہے نا, وہ روزانہ کی بنیاد پہ ریٹ لسٹ نکالتی ہے. ریٹ لسٹ نکالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 5 بولیاں چیک کرتے ہیں, اور 5 بولیوں کی اوسط نکال کر اشیاء کی قیمت نکالتے ہیں. اس میں پھر گریڈنگ کی بنیاد پر اول دوم سوم کی ریٹ تعین کر کے ریٹ لسٹ نکالتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ ریٹ لسٹ جو نکالتے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. منڈی کی حد تک تو ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ وہ ریٹ لسٹ پہ عمل ہو, لیکن شہر میں بھی اسی ریٹ لسٹ پہ ڈی سی صاحب کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ یہ ہے کہ اس ریٹ لسٹ کے بعد وہ 15% اپنا نفع لے سکتے ہیں جی. لیکن وہ 100 جو دکاندار ہیں, خاص کر دور والے دکاندار, وہ 15%, 20%, 50% اور کوئی 80% تک بھی نفع لیتا ہے.
اگرچہ ڈی سی صاحب کے انڈر پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں، ڈی سی صاحب کے حکم سے ڈسٹرکٹ مسٹریٹس ہیں وہ جرمانے کرتے ہیں، لیکن یہ نظام اس لیے قاصر ہے کہ وہ ہمہ وقت چند مخصوص پوائنٹس کے علاوہ چیک نہیں کرتے جی۔ وہ بھی چند مخصوص پوائنٹ جب چیک کرنا شروع کرتے ہیں تو وقت سے پہلے تمام شہر کو آگاہی ہو جاتی ہے کہ مسٹریٹ صاحب آ رہے ہیں، اس لیے وہ اس وقت جب مسٹریٹ آتا ہے وہ اس کی پرائس اور بتاتے ہیں، بیچ وہ اور ہوتے تھے۔ میری اس سلسلے میں آگے بھی بہت سارے میں نے پروگرام کیا اور ڈی صاحب کی میٹنگوں میں بھی کہا کہ آپ جو مسٹریٹوں کے اختیارات آپ نے بڑھائے ہیں، ان کو چلان کا اختیار دیا ہے، لیکن اس طرح بھی کریں کہ ان سے خریداری ان نون آدمیوں سے کرائیں، بالکل نامعلوم آدمیوں سے کروائیں، اور پھر آپ کو ریٹ لسٹ کا تعین ہوگا کہ رہتے جی۔ بات وہاں ڈی سی صاحب کی میٹنگ میں 15% نفع کی طے ہے کہ وہ ریٹ لسٹ سے 15% نفع ہے۔ ہم ریٹ لسٹ منڈی میں جاری کرنے سے پہلے چیک کرتے ہیں ریٹ لسٹ پہ کہ آپ کی پرائز کنٹرول کمیٹی اور خاص طور پہ شمول مجسٹریٹ صاحب جی، آپ کے پاس ایڈورٹیزمنٹ کا بھی بجٹ ہوتا ہے، اویئرنیس کے لیے بھی بجٹ دیا جاتا ہے، تو سر ویسے ہمارے ہاں جو 1122 ہے اس کی ہیلپ لائن کال کے لیے بھی جو ہے وہ فلیکسیں لگائی جاتی ہیں، اور 15 کے لیے بھی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن سر یہ جو پرائز کنٹرول کمیٹی کے ساتھ فوری رابطہ کرنے کے لیے اس خود ساختہ مہنگائی کے خلاف اقدامات اٹھانے کے لیے بھی ہیلپ لائن نمبر ہونے چاہیے سر۔ سر اس میں ہے نا میں تو سیدھا ہے نا بلیم کروں گا ایڈمنسٹریشن کو یا حکومت کو، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حل کیا جا سکتا ہے لیکن حل کیا نہیں جا رہا۔ سر ایک تو میں آپ کو نا یہ سلوٹ پیش کرتا ہوں، لائیو کر رہا ہوں، ہمارے ریڈیو آواز 105 کی جو لسنرز ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے پیجز پہ یہ جا رہا ہوگا لائیو۔ تو سر مینس کہ آپ ایکچوئل تو گورنمنٹ کے امپلائی ہیں نا، اس کے باوجود آپ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہے ہیں کہ یہ سستی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہے، ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کی ہے، اور ان کا یہ ایک فیلئر ہے، ان کو ان کمزوریوں پر اور خامیوں پر جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ سر میں اسی لیے ڈائریکٹ کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی ان کو یوں کوئی ایسے غلط بات تو نہیں کر رہا، شاید میرے الزام لگانے یا میرے بات کرنے سے میں تو چاہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو ڈی سی صاحب کو پہنچے، ڈی سی صاحب اپنے جو کولیگز ہیں، جو ڈی سیز ہیں یا کمشنر ہیں، ان کو وہ کہیں میرے تھرو اگر وہی بات پہنچتی ہے تو اچھی بات ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ کیا میں نے یہ چیزیں فیلڈ میں دیکھی ہیں کہ وہ ڈی سی صاحب کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی پرائز میجسٹریٹ نہ وہ ایسے ہی کسی کو 2000 روپے کر دے گا، ریڑھی والا ہوگا تو اسے 200 روپے کر دے گا، جرمانہ کر دے گا۔ وہ جرمانہ کر کے وہ جرمانے میں ایڈ تو ہو جائے گا، اس کا جو پرائز میجسٹریٹ کے منتھلی یا آپ کہہ لیں ویکلی ایک پروگریس ہے، اس میں تو وہ ایڈیشن ہو جائے گی، جو کہ ڈی او انڈسٹری ہیں وہ ڈی سی صاحب کو پیش کرتے ہیں کہ سر یہ جرمانے ہیں، یہ اس بندے نے اتنا اس پرائز میجسٹریٹ نے اتنا جرمانہ کیا، اس نے اتنی ایف آئی آر کی، یہ وہ تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا جو نیگیٹو امپریشن پڑتا ہے وہ وہاں پہ ہی آتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ کیا نام ہے 200 روپے اگر فار ایگزامپل ریڈی والے کو جرمانہ ہوا ہے تو وہ 200 روپے وہ میرے سے ہی لے گا، میں اگر کسٹمر گیا ہوں، کیوں کہ بھائی وہ کہے گا کہ آج 200 روپیہ میرا گیا، اب 200 روپے میں نے پورا تو کرنا ہے، میں نے بچوں کو اپنے یہاں پر ایک اور بھی روٹین بن چکی ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ ایک منتھلی سسٹم ہے، ہمارے اوور آل جتنے بھی مارکیٹ میں چیزیں چل رہی ہیں ملازمین کا، ان کے کوئی بھی دکاندار جو ہے اس کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ سر وہ ڈر اور خوف اسی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے روٹین کا، انہیں روٹین کا پتہ لگ گیا ہے۔ اب میں جاتا ہوں انہیں میرا بھی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس نے یار صرف چیک کرنا ہے، اس نے آگے جا کے ایڈمنسٹریشن کو بتا دینا ہے، اس نے کوئی جرمانہ نہیں کرنا۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھلا مڈلا اس ٹائم ہی کیا نام ہے وائلیشن سے ہی دے رہے ہوتے ہیں چیزیں، اور کیا نام ہے اسی وجہ انہیں پتہ ہے کہ بھائی اس نے صرف چیکنگ کرنے آنا ہے، اس کے پاس کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے، اسی آگے بس اتھارٹی کو بتا دے گا کہ بھائی یہ وائلیشن ہے، آگے دیکھا جائے گا۔ سر یہ چونکہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے خود ساختہ مہنگائی کے اوپر، جی اس پر آلریڈی میری جو سبزی منڈی آرزیان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی میری ریکارڈنگ ہوئی، پرائز کنٹرول کمیٹی کے وہاں کے جو انچارج ہیں
خالد حراج صاحب ان کے ساتھ بھی ہوئی، جاوید پہلوان صاحب ہیں صدر آڑتیان کے، ان کے ساتھ بھی ہوئی، گڈو خان صاحب سیکرٹری ہیں آڑتیوں کے، ان کے ساتھ بھی ہوئی، اب آپ کے ساتھ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ ایک پورا سلسلہ ہے۔ اور وہاں یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو منڈی کی طرف یہ چیزیں بہت زیادہ تعداد میں آ کے لے جاتے ہیں ریٹیلر، اور اپنی بولی لگا کے لے جاتے ہیں اور خود جانچ پڑت کے چیزیں لے جاتے ہیں، اس کے باوجود ان کو 100 ٹائمز مارجن ہوتا ہے اس پروڈکٹ میں، پھر بھی یہ لوگ اس سے 100 گنا زیادہ جو ریٹ لسٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ لوگ ریٹ کسٹمر کو دیتے ہیں۔ جو جی السلام علیکم، السلام علیکم، میں ہوں آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 105۔ آج ہم جھنگ کی سبزی منڈی میں موجود ہیں، اور جھنگ کی سبزی منڈی بہت بڑے حدود عربے پر محیط ہے، اور یہاں پر آپ کو سبزی کی درجنوں ورائٹیز نظر آئیں گی، سینکڑوں ڈھیریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر وہ دکاندار حضرات موجود ہیں جو یہاں سے بولی پر سبزی فروٹ خرید کر مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں۔ اور ان کا طریقہ کار بھی آپ کو ہم نے اپنے کیمرے کی مدد سے دکھایا کہ یہاں پر جو بھی ڈھیری پڑی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے پرکھ کے دکاندار اس پر اپنی مرضی سے پروفٹ مارجن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ بولی لگاتا ہے، اور اس بولی پر کامیاب ہو کر وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی دکان پر جا کر بیچتا ہے۔ اس طرح کا پروسیس جس سے واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ خواہ یہ فروٹ ہے، سبزی ہے، یا جس ٹائپ کی بھی اجراس ہیں، وہ ان کو اچھے خاصے پروفٹ پر یہاں سے ملتی ہیں۔ باوجود اس کے خود ساختہ مہنگائی ہے، ریٹیلر حضرات 100 روپے کی چیز 180 اور 200 روپے میں کیوں بیچتے ہیں؟ آلو کا ریٹ اگر یہاں پر 80 روپے ہے تو یہ 120 روپے، 140 اور 160 روپے تک بھی بیچا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف سبزیاں، مختلف فروٹ جو ہیں وہ 60 گنا 100 گنا تک ریٹ بڑھائے جاتے ہیں، جو کہ ایک ناجائز اور خود ساختہ مہنگائی ہے۔ اس لیے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں آڑتیان کے سیکرٹری جنرل جناب حاجی گڈو خان صاحب کے پاس۔ حاجی گڈو خان صاحب کے والد نبی احمد بخش صاحب بھی بہت پرانے آڑتی تھے، اور اپنے دور میں وہ صدر آڑتیان بھی رہے، اور ان کا رسوخ اس پوری منڈی میں بہت زیادہ ہے۔ صدر جاوید پہلوان صاحب کے ساتھ گڈو خان صاحب مل کر یہاں پہ آڑتیوں کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور پرائس کنٹرول کمیٹی کے ساتھ مل کر پرائس بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو آئیے گڈو خان صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر اس خود ساختہ مہنگائی پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کے پاس ٹپس ہیں آپ کے تجربے کی بنیاد پر؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جو مارکیٹ کمیٹی ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پہ ریٹ لسٹ نکالتی ہے۔ ریٹ لسٹ نکالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 5 بولیاں چیک کرتے ہیں اور 5 بولیوں کی اوسط نکال کر اشیاء کی قیمت نکالتے ہیں، اور اس میں پھر گریڈنگ کی بنیاد پر اول دوم سوم کی ریٹ تعین کر کے ریٹ لسٹ نکالتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ ریٹ لسٹ جو نکالتے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ منڈی کی حد تک تو ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ وہ ریٹ لسٹ پہ عمل ہو، لیکن شہر میں بھی اسی ریٹ لسٹ پہ ڈی سی صاحب کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ یہ ہے کہ اس ریٹ لسٹ کے بعد وہ 15% اپنا نفع لے سکتے ہیں جی، لیکن وہ 100 جو دکاندار ہیں خاص کر دور والے دکاندار وہ 15%، 20%، 50% اور کوئی 80% تک بھی نفع لیتا ہے۔ اگرچہ ڈی سی صاحب کے انڈر پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں، ڈی سی صاحب کے حکم سے ڈسٹرکٹ مسٹریٹس ہیں وہ جرمانے کرتے ہیں، لیکن یہ نظام اس لیے قاصر ہے کہ وہ ہمہ وقت چند مخصوص پوائنٹس کے علاوہ چیک نہیں کرتے جی۔ وہ بھی چند مخصوص پوائنٹ جب چیک کرنا شروع کرتے ہیں تو وقت سے پہلے تمام شہر کو آگاہی ہو جاتی ہے کہ مسٹریٹ صاحب آ رہے ہیں، اس لیے وہ اس وقت جب مسٹریٹ آتا ہے وہ اس کی پرائس اور بتاتے ہیں، بیچ وہ اور ہوتے تھے۔ میری اس سلسلے میں آگے بھی بہت سارے میں نے پروگرام کیا اور ڈی سی صاحب کی میٹنگوں میں بھی کہا
کہ آپ جو مسٹیٹوں کے اختیارات آپ نے بڑھائے ہیں، ان کو چلان کا اختیار دیا ہے، لیکن اس طرح بھی کریں کہ ان سے خریداری ان نون آدمیوں سے کرائیں، بالکل نامعلوم آدمیوں سے کروائیں، اور پھر آپ کو ریٹ لسٹ کا تعین ہوگا کہ رہتے جی بات وہاں ڈی سی صاحب کی میٹنگ میں 15% نفع کی طے ہے کہ وہ ریٹ لسٹ سے 15% نفع ہے۔ ہم ریٹ لسٹ منڈی میں جاری کرنے سے پہلے چیک کرتے ہیں، ریٹ لسٹ پہ دستخط کرتے ہیں، اور ریٹ لسٹ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے فارمولے کے تحت بنتی ہے۔ اگر مال زیادہ ہو تو ریٹ کم ہوتا ہے، اگر مال کم ہو تو ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن میں جو شہر میں اسٹیٹ ہیں وہ اپنا کام پوری تندہی سے انجام نہیں دیتے جی، وہ بہت کم چکر لگاتے ہیں، اگر چکر لگانے ہوتے ہیں تو بیچ میں ان کے اپنے آدمی ہیں جو پہلے اطلاع کر دیتے ہیں دکانداروں کو کہ آج مسٹیٹ صاحب آ رہے ہیں، ریٹ کو کنٹرول کرنا، اس طرح کرنا، اس طرح کرنا۔ تو اس ریٹ لسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈی سی صاحب کو زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے، زیادہ تندہی کی ضرورت ہے۔ ویسے ڈی سی کئی سالوں بعد جنگ کو جو ڈی سی صاحب دستیاب ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت محنتی ہیں، انہوں نے شہر کا نقشہ بھی بہت بدلا ہے، صفائی کے معاملات بہت بہتر کیے ہیں، بہت جگہ سیوریج کے معاملات بہت بہتر کیے ہیں، اور دیگر معاملات بہت بہتر کیے ہیں۔ تو اسی طرح وہ لوگوں کو اس خود ساختہ مہنگائی سے بھی بچائیں، اور اپنے مسٹیٹوں کو وہ کہیں کہ اپنے فرائض کو تندہی سے انجام دیں، وزٹ ڈیلی بنیادوں پہ کریں، یہ نہیں کہ وہ وزٹ بہت کم کرتے ہیں، وزٹ ڈیلی کی بنیادوں پہ کریں، نمائشی چلان نہ کریں۔ ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فوٹو سیشن کرتے ہیں، نمائشی چلان کرتے ہیں، نمائشی چلان کرنے کی وجہ سے وہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی۔ غریب آدمی جو بجلی، گیس، پٹرول کی وجہ سے پہلے ہی پسا پڑا ہے، وہ سبزیوں کی قیمت میں بھی جب ہوش ربا اضافہ دیکھتا ہے تو وہ کھانے پینے کے سے بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ میری پھر باب اختیار سے یہی گزارش ہے کہ جن مسٹیٹس کو آپ نے چلان کی بکس دی ہوئی ہیں ان کو کہیں کہ نمائشی چلان نہ کریں، تندہی سے پورے علاقے کا وزٹ کریں، خود خریداریاں کریں، اپنے ملازمین سے خریداریاں کرائیں، اور اس کے بعد اگر کوئی دکاندار اس خلاف ورزی میں پایا جاتا ہے تو ان کو لسٹ کے مطابق نہیں چلتا تو اس کو جرمانے کیے جائیں، اور ان کو جرمانے کے علاوہ سزائیں اور ایف آئی آرز کا اختیار بھی ان کے پاس ہے، ایف آئی آرز کی جائیں تاکہ وہ جو خود ساختہ مہنگائی اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ سر یہ لاسٹ میں میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ جب ہم اپنے طور پر ایز اے میڈیا ٹیم جو ریٹیلرز کے پاس جاتی ہے، یہ مارکیٹ میں جو دکانیں ہیں خواہ وہ سبزی فروٹ کی ہیں، تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ 80 یا 100 گنا زیادہ ریٹ کیوں چارج کرتے ہیں، ریٹ لسٹ کے مطابق آپ اشیاء کیوں نہیں سیل کرتے، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے جی کہ منڈی پہ جب ہم وہ ڈھیری لیتے ہیں تو ڈھیری کے اوپر تو چیزیں ہمیں اچھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، لیکن نیچے گلی سڑی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، جس کی چھانٹی کے بعد جو ہم چیز گاہک کو دیتے ہیں تو اس میں ہماری جو ایوریج نکلتی ہے اس میں ہمیں وہ ریٹ بنانا پڑتا ہے، پھر جا کے جو ہے وہ ہمیں کسی حد تک پروفٹ ملتا ہے، ادروائز ہمارا اس طرح تو کوئی سروائیول ہی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بات بھی پچھلے بہت دہائیوں سے ہو رہی ہے کہ مال وہ آڑتی حضرات دکھاتے ہیں اور فروخت اور کرتے ہیں، مال خراب نکلتا ہے۔ اس بات کا حل بھی ڈی سی صاحب کی میٹنگ میں یہ ہوا تھا کہ اول دوم سوم گریڈنگ کر کے 3 ریٹ دیے جائیں، اول مال کا اچھا ریٹ دیا جائے، دوم مال کا اس سے کم، سوم مال کا اس سے کم۔ اس کے بعد آڑتی حضرات نے جو ریٹ مارکیٹ کمیٹی جو ریٹ لسٹ نکالتی ہے وہ گریڈنگ کے حساب سے نکلتی ہے، اس میں اول دوم سوم دے۔ اگر کسی دکاندار کا مال خراب نکلتا ہے تو وہ آڑتی کو کہتا ہے کہ میرا مال خراب نکلا ہے، اور آڑتی اس کو پیسوں میں کمی کر کے اس کے نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ آڑتی دکھاتے کچھ ہے مال اور نہ فروخت کوئی اور کرتے ہیں، یہ ایک تاثر ہے کہ آڑتی کو ظلم کرتے ہیں، ایسا قطعی نہیں ہے۔ جو خریدار ہوتا ہے جس نے پیسے خرچنے ہوتے ہیں، ویسے تو ہمارا نظریہ وہ خود بہت سمجھدار ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص اگر غلط مال خرید بھی لے اور وہ بعد میں دکھائے کہ یہ مال آپ نے اول دکھایا تھا، دوم نکلا ہے، سوم نکلا ہے، تو آڑتی اس کے نقصان کا ازالہ کرتے ہیں، اور اس کے نقصان کا ازالہ کرتے ہیں۔ اسی نسبت سے مارکیٹ کمیٹی کے ساتھ آڑتیوں کی بہت واضح کمٹمنٹ ہے کہ آپ اول دوم سوم 3 ریٹ دیں جی، اول کا اور ریٹ دیں، دوم کا اور ریٹ دیں، سوم کا اور ریٹ دیں۔ اور ریٹ لسٹ بھی آپ دیکھیں گے تو بہت ساری ایڈ میں جیسے آلو، پیاز، ٹماٹر اور سیب، آم، اس طرح ان کی جو ہے ان کے ریٹ 2-2 3-3 ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے تاکہ یہ عذر بھی کام نہ آئے کہ جی میں مال اول لے گیا تھا نکلا دوم۔ یہ بس ایک نہ ان کا جو ہے لیم ایکسکیوز تو ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جی۔
جی بالکل، تھینک یو ویری مچ. یہ تھے جی حاجی گڈو خان صاحب، یہ آڑتیان کے سیکرٹری جنرل ہیں سبزی منڈی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لا گریجویٹ بھی ہیں. ماشاءاللہ ان کی آپ نے پروننسیشن سے، ان کے وے آف ٹاکنگ سے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہے. اور آڑتیان کے لیے یہ ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ایک پڑھے لکھے لا گریجویٹ جو ہیں وہ ڈی سی صاحب کو بھی ڈیل کرتے ہیں، اور آڑتیان کے جو مسائل ہیں ان کا بھی یہ حل تلاش کرتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہبان. ریڈیو آواز 105 کی لائیو ٹرانسمیشن، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائز کنٹرول کمیٹی کے انچارج سید شہزاد گیلانی صاحب. یہ تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن اربن پوائنٹ لاہور کہ یہ ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کے انچارج ہیں. ان کو یہاں بلانے کا مقصد، ان کو یہاں پہ اس لیے ہم نے زحمت دی کہ ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور پر بیکورڈ ایریاز میں خود ساختہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے. اس خود ساختہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ان کا تعاون، پرائز کنٹرول کمیٹی کا تعاون جو ہے وہ اس کمیونٹی کو درکار ہے. کیونکہ آپ خواہ سبزی کی دکان ہو، کسائی کی دکان ہو، یا یہ بڑے سپر سٹور مارٹ ہوں، جہاں بھی آپ جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے جتنے ایک ریٹ بڑھا چکے ہیں اور بڑھائے جا چکے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ خود ساختہ مہنگائی اس زمرے میں آتی ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر بھی 100 ٹائمز ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں. یعنی کہ پرائز کنٹرول کمیٹی نے جو ریٹ لسٹ سبزی والی دکان کو، گوشت والی دکان کو، یا فردر جو شاپس مارکیٹ میں ہیں ان کو دی ہوئی ہیں، یہ ان سے 100 ٹائم زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں. اسی لیے ان پریشانی کا حل جاننے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے پرائز کنٹرول کمیٹی کے مانیٹرنگ سیل کے انچارج جناب محترم سید شہزاد گیلانی صاحب کو. آئیے ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ سر اس مہنگائی، یہ جو خود ساختہ مہنگائی ہے، اس کا سدباب کیا ہے اور کس طرح اس کو ریلیف دلایا جا سکتا ہے، اور جو ہماری کمیونٹی ہے اگر ان کو کمپلینٹس ہوں گی تو وہ کیسے آپ کے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں گے، اور یہ جو ناجائز حرام منافع خور دکاندار ہیں ان کی پکڑ دکڑ کیسے ہوگی، کس طرح ان کے جرمانے ہوں گے اور ان کے خلاف کیسے قانونی کارروائی ہوگی. آئے یہ مخاطب ہوتے ہیں سید شہزاد گیلانی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے. اور سر یہ چونکہ خدمت بھی ہے، جس طرح آلریڈی ہمارے پاکستان میں تو ویسے بھی بہت برا حال ہے ہماری اکانومی کا، اور ساتھ ہی پھر یہ خود ساختہ مہنگائی اس نے بہت پریشان کر رکھا ہے. تو سر آپ یہ بتائیے گا کہ اوور آل آپ کی یہ جو پرائز کنٹرول کمیٹی ہے، ان کا کنٹرول صرف سبزی والی دکانوں پر ہے، گوشت والی دکانوں پر ہے، یا یہ ہمارے ہاں سپر مارٹ اور بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں ان تک بھی آپ کی ایکسیس ہے؟ کیا چیک اینڈ بیلنس ہے سر، اس بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا. سر جو میرا جو کام بیسیکلی ہے وہ تو تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن ہے، وہ اوور آل ہی ہے، مطلب پورے ڈسٹرکٹ میں. جی سر. اس میں مطلب ہر آئٹم آ جاتی ہے، اس میں آپ بڑے مارٹ بھی کہہ دیں، گوشت، سبزی، چھوٹے فروٹ دکانیں، بڑی دکانیں، مارٹ بھی ہے. لیکن میں نے ایک رپورٹ دینی ہوتی ہے جو کہ ایڈمنسٹریشن کے پاس جاتی ہے. میں اس میں یہ ہیلپ ضرور کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ وائلیشن ہے، یہاں پہ وائلیشن ہے، میں ان کو ایریاز بتا سکتا ہوں. اور میں ابھی کام 3-4 سال سے کر رہا ہوں جنگ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹا سا ایریا ہے، اتنا بڑا کوئی ہمارا ڈسٹرکٹ نہیں ہے. اب تو مجھے فنگر ٹپ پہ یاد ہے کہ یہ دکاندار کا یہ ریٹ چل رہا ہے، یہ دکاندار کا یہ ریٹ ہے. لیکن بات آ جاتی ہے کہ آگے ہماری ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے. ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ وہاں پہ فوری عمل کیا جائے اور ریلیف دیا جائے. وہ اس چیز کو ایڈمنسٹریشن اس چیز کو تو کر لیتی ہے کہ ریٹ لسٹ کسی کسائی نے لگائی ہے کہ نہیں لگائی، کسی فروٹ والے نے لگائی ہے کہ نہیں لگائی، لیکن وہ کہ آپ کی پرائز کنٹرول کمیٹی اور خاص طور پہ شمول مجسٹریٹ صاحب جی آپ کے پاس ایڈورٹیزمنٹ کا بھی بجٹ ہوتا ہے، اویئرنیس کے لیے بھی بجٹ دیا جاتا ہے. تو سر ویسے ہمارے ہاں جو 1122 ہے اس کی ہیلپ لائن کالز کے لیے بھی جو ہے وہ فلیکسیں لگائی جاتی ہیں.
اور 15 کے لیے بھی لوگوں کو پتہ ہے. لیکن سر یہ جو پرائز کنٹرول کمیٹی کے ساتھ فوری رابطہ کرنے کے لیے اس خود ساختہ مہنگائی کے خلاف اقدامات اٹھانے کے لیے بھی ہیلپ لائن نمبر ہونے چاہیے سر. سر اس میں ہے نا میں تو سیدھا ہے نا بلیم کروں گا ایڈمنسٹریشن کو یا حکومت کو، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حل کیا جا سکتا ہے لیکن حل کیا نہیں جا رہا. سر ایک تو میں آپ کو نا یہ سلوٹ پیش کرتا ہوں، لائیو کر رہا ہوں، ہمارے ریڈیو آواز 105 کی جو لسنرز ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے پیجز پہ یہ جا رہا ہوگا لائیو. تو سر مینس کہ آپ ایکچوئل تو گورنمنٹ کے امپلائی ہیں نا، اس کے باوجود آپ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہے ہیں کہ یہ سستی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہے، ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کی ہے، اور ان کا یہ ایک فیلئر ہے. ان کو ان کمزوریوں پر اور خامیوں پر جو ہے توجہ دینی چاہیے. سر میں اسی لیے ڈائریکٹ کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی ان کو یوں کوئی ویسے غلط بات تو نہیں کر رہا. شاید میرے الزام لگانے یا میرے بات کرنے سے میں تو چاہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو ڈی سی صاحب کو پہنچے. ڈی سی صاحب اپنے جو کولیگز ہیں، جی سر، جو ڈی سیز ہیں یا کمشنر ہیں، ان کو وہ کہیں میرے تھرو اگر وہی بات پہنچتی ہے تو اچھی بات ہے. وہ اس وجہ سے کہ کیا میں نے یہ چیزیں فیلڈ میں دیکھی ہیں کہ وہ ڈی سی صاحب کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی پرائز میجسٹریٹ نہ وہ ایسے ہی کسی کو 2000 روپے کر دے گا، ریڑھی والا ہوگا تو اسے 200 روپے کر دے گا، جرمانہ کر دے گا. وہ جرمانہ کر کے وہ جرمانے میں ایڈ تو ہو جائے گا، اس کا جو پرائز میجسٹریٹ کے منتھلی یا آپ کہہ لیں ویکلی ایک پروگریس ہے، اس میں تو وہ ایڈیشن ہو جائے گی جو کہ ڈی او انڈسٹری ہیں وہ ڈی سی صاحب کو پیش کرتے ہیں کہ سر یہ جرمانے ہیں، یہ اس بندے نے اتنا اس پرائز میجسٹریٹ نے اتنا جرمانہ کیا، اس نے اتنی ایف آئی آر کی، یہ وہ تو ہو جاتی ہے. لیکن اس کا جو نیگیٹو امپریشن پڑتا ہے وہ وہاں پہ ہی آتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ کیا نام ہے 200 روپے اگر فار ایگزامپل ریڈی والے کو جرمانہ ہوا ہے تو وہ 200 روپے وہ میرے سے ہی لے گا. میں اگر کسٹمر گیا ہوں، کیوں کہ بھائی وہ کہے گا کہ آج 200 روپیہ میرا گیا، اب 200 روپے میں نے پورا تو کرنا ہے، میں نے بچوں کو اپنے. یہاں پر ایک اور بھی روٹین بن چکی ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ ایک منتھلی سسٹم ہے ہمارے اوور آل جتنے بھی مارکیٹ میں چیزیں چل رہی ہیں ملازمین کا، ان کے کوئی بھی دکاندار جو ہے اس کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. سر وہ ڈر اور خوف اسی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے روٹین کا، انہیں روٹین کا پتہ لگ گیا ہے. اب میں جاتا ہوں انہیں میرا بھی ڈر نہیں ہوتا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس نے یار صرف چیک کرنا ہے، اس نے آگے جا کے ایڈمنسٹریشن کو بتا دینا ہے، اس نے کوئی جرمانہ نہیں کرنا. وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھلا مڈلا اس ٹائم ہی کیا نام ہے وائلیشن سے ہی دے رہے ہوتے ہیں چیزیں، اور کیا نام ہے اسی وجہ انہیں پتہ ہے کہ بھائی اس نے صرف چیکنگ کرنے آنا ہے، اس کے پاس کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے، اسی آگے بس اتھارٹی کو بتا دے گا کہ بھائی یہ وائلیشن ہے، آگے دیکھا جائے گا. سر یہ چونکہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے خود ساختہ مہنگائی کے اوپر، جی اس پر آلریڈی میری جو سبزی منڈی آرزیان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی میری ریکارڈنگ ہوئی، پرائز کنٹرول کمیٹی کے وہاں کے جو انچارج ہیں خالد حراج صاحب ان کے ساتھ بھی ہوئی، جاوید پہلوان صاحب ہیں صدر آرزیان کے ان کے ساتھ بھی ہوئی، گڈو خان صاحب سیکرٹری ہیں آڑتیوں کے ان کے ساتھ بھی ہوئی. اب آپ کے ساتھ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ ایک پورا سلسلہ ہے. اور وہاں یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو منڈی کی طرف یہ چیزیں بہت زیادہ تعداد میں آ کے لے جاتے ہیں ریٹیلر، اور اپنی بولی لگا کے لے جاتے ہیں اور خود جانچ پڑت کے چیزیں لے جاتے ہیں، اس کے باوجود ان کو 100 ٹائمز مارجن ہوتا ہے اس پروڈکٹ میں. پھر بھی یہ لوگ اس سے 100 گنا زیادہ جو ریٹ لسٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ لوگ ریٹ کسٹمر کو دیتے ہیں، جو مارکیٹ میں لوکل کسٹمر ہے اس کو یہ ریٹ دیتے ہیں. جبکہ یہ بلیم یہ کر رہے ہوتے ہیں جی کہ ہمیں جو وہ چیزیں وہاں سے ملی ہیں وہ اس پہ تو ہمارے جو ہے وہ پراپر جو ہمارا مول ہے وہ بھی ہمارا پورا نہیں ہوا.